اعتراض کرنے والوں نے پہلے تو نبی کے علم پہ اعتراض کیا، اب دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ دیکھو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ بت، یہ پتھر پکار نہیں سنتے، یہ پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ پتھروں کے پاس جانا، پتھروں کو ماننا، یہ ان مشرکوں کا طریقہ تھا۔ تم قبروں کے پاس چلے جاتے ہو، وہ بھی تو پتھر ہے، وہاں بھی تو پتھر لگا ہوا ہے، تو تم وہ جو کچھ مورتیوں کے ساتھ کرتے تھے تم قبروں کے ساتھ کرتے ہو، وہ بھی اور تم بھی برابر۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، اس کا جواب پھر دے دوں۔ پہلی بات، مشرکوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگانا۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان موجود کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں مشرکوں والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ آیت اتری ہے کافر مشرک کے بارے میں، کس پہ لگا دی؟ مسلمانوں پر۔ اور کون لوگ ہیں وہ؟ سب سے برے لوگ۔ آج کل یہی کام ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن پڑھیں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا آیت کس کے بارے میں اتری، آپ سن کر یہی سمجھیں گے کہ واقعی قرآن ہے تو یہ تو بات ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں، اس طرح آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سنیں، پہلی بات، مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ پہلا فرق، بنیادی فرق۔ بتوں کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے حکم کہ وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں، نہیں ہے ایسا؟ پوچھ رہا ہوں کہ بت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، نفع نقصان؟ نہیں۔ بتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بنانا تو دور کی بات، ان پر بیٹھ جائے اڑا بھی نہیں سکتے۔ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں واضح ہے یا نہیں ہے؟ اسی قرآن میں بتوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ پتھروں نے خود دعویٰ کیا، ماننے والوں نے ان کو خدا بنا لیا، مگر اسی قرآن میں جہاں یہ بیان ہے کہ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھیں بتوں کی، کیا ان کے کان ہیں جس سے سنیں بتوں کے بارے میں؟ نہیں۔ کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے چلے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں؟ یہ قرآن میں ہے بتوں کے بارے میں کہ نہ ان کی آنکھیں، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، وہ کچھ کر سکتے۔ اور اسی قرآن میں ہے اللہ کا ولی، نبی نہیں، صرف ولی، 2 مہینے کے فاصلے پر رکھا ہوا بہت بڑا، بہت وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ اسی قرآن میں ہے، اسی قرآن میں ہے۔ اسی قرآن نے جہاں بتوں کی مذمت کی ہے وہاں ولی کی شان بیان کی۔ اس قرآن نے کہا کہ بتوں کے ہاتھ پاؤں، آنکھ کان نہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ بتوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ ان کی تعظیم کرو، نبیوں ولیوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ فرق ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت پوجا نہیں کرتا، نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم کا حکم قرآن حدیث میں موجود ہے، اور تعظیم بھی صرف وہی کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی کرتے نہیں۔ اس کے باوجود
مسلمانوں کو مشرکوں کی طرح کہنا ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے. اور قرآن کہتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ آیتیں آپ کے سامنے. آیت میں بتوں کا ذکر ہے کہ یہ پکار نہیں سنتے، اور اللہ فرماتا ہے اپنے پیاروں کے بارے میں ان کے کان میں بن جاتا ہوں، وہ دور و قریب سنتے. آج کا سائنس کا متوالا کوئی ملے، اس کے ہاتھ میں موبائل، سیل فون ہو، جوال ہو، وہ کراچی سے بیٹھا امریکہ بات کر رہا ہے، ایک اینٹینا ہے، اس نے سارا وہ سگنل کریٹ کیے ہوئے ہیں، 1 سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کنارے سے رابطہ. وہ کہے گا جب سائنس کی اتنی ترقی ہے روحانیت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ جس کو چھان دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز گرتی ہے نا تو زمین سے لگتی ہے تو دھمک پیدا ہوتی ہے، وہ دھمک کی آواز. فرمایا میرے صحابہ سنیے یہ آواز، جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ 70 برس پہلے. کتنا عرصہ؟ اونچی کہہ دیجئے. 70 سال پہلے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اب جا کے جہنم کی تہ کو لگا ہے. یہ اس کی آواز تھی. آئیے آپ کو 1-2 حدیثیں سناتا ہوں. مسلمان شوہر ہو، صحیح شوہر، روایتی نہ ہو، نیک شوہر ہو، بیوی اس کو تنگ کرے، بیوی اس کو، وہ بالکل سچا شوہر ہے، بیوی کا خیال رکھتا ہے، کھانے پینے کو دیتا ہے، گھر بھی رکھ دیا ہوا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا، بیوی کرتی ہے. تو حدیث شریف ہے جنت کی حور کہتی ہے اس کو تنگ نہ کر، اس کو تنگ نہ کر، اس نے ہمارے پاس آنا ہے. اس نے زمین پر، کسی ملک میں، کسی شہر میں، زمین پر غلط بیوی شوہر کو تنگ کر رہی ہے، جنت کی حور دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے. جنت کی حور دیکھ بھی رہی ہے اور اونچی گئی ہے. کوئی اس نے کوئی آلہ لگایا ہوا ہے؟ 8000 سال کا فاصلہ اگر کوئی پیدل چلے، 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت، اتنے فاصلے سے حور دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے. ان کو کہیں گے نا یہ حدیث، اس پہ اعتراض نہیں کریں گے. دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے. اے مسلمان ذرا پہچان، حور کو اتنی طاقت رب نے دی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، اپنے نبی ولی کو کوئی طاقت نہیں دی کیا؟ اچھا، آپ زمین پر چل رہے، اکڑ کے چل رہے، زمین پر غلط کر رہے ہیں، زمین کہتی ہے تو نے مجھ میں ہی آنا ہے، مجھ پہ اکڑ کے چلنے والے تو نے، اس کو پتا ہے، زمین کو پتا ہے، نبی ولی کو کچھ نہیں پتا. معاذ اللہ، جو ایسی باتیں کریں بولو ایمان والے ہیں. اب ایک حدیث اور سنو، ابن ماجہ میں موجود صحیح حدیث. بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما. حدیث شریف کے الفاظ ہیں جنت سنتی ہے اور کہتی ہے آمین.
کیا کہتی ہے؟ یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ اسی حدیث میں ہے جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے پناہ دے، تو دوزخ سنتی ہے اور کہتی ہے اونچی، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، دوزخ 7 زمینوں کے نیچے، میں ہونٹوں میں ہلکی سی آواز، سانس کی آواز سے دعا کر رہا ہوں، جنت بھی سن رہی ہے، دوزخ بھی سن رہی ہے۔ دوزخ کو بھی رب نے بنایا، جنت کو بھی رب نے بنایا، اور جس رب نے جنت کو سننے کی طاقت دی ہے، کیا جنت کے مالک نبی کو سننے کی طاقت نہیں دی؟ حیرت کی بات۔ اچھا پھر آئیں بائیں شائیں، زندہ سنتے ہیں، مردہ نہیں سنتے، تو مردہ نہیں سنتے ہیں تو سلام کس کو کرتے ہو؟ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام کیسے کرتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے، سن کر جواب دے سکے۔ ہیرا پھیری کسی طرح نبی ولی کی شان کو کم کر دیں تو سن لو، تم سارا زور لگا لو، نبی ولی کی شان کم ہو سکتی؟ ان کا انکار کر کے تم اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہو۔ نبی ولی کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ کتنے واقعات، ان موضوعات پر میں بہت کچھ آپ کو سنا چکا۔ تو نبی کو بے خبر کہنا یہ خود بے خبر ہونے کی نشانی ہے۔ جو کہے نبی بے خبر سمجھ لو اس کو خبر نہیں۔ نبی جیسا باخبر اللہ کی مخلوق میں کوئی اور نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بتایا، سنو یہ بت پوجا کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ، لمحہ کا لفظ اردو کا نہیں ہے، انگلش میں آپ کے پاس وقت کو ناپنے کی سب سے چھوٹی اکائی سیکنڈ ہے۔ سیکنڈ کا عربواں حصہ بھی تقسیم کر لو، حضرت ابراہیم نے اتنی دیر کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ انبیاء غلط عقیدے سے، برے عمل سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، وہ ہرگز گناہ کرتے ہیں۔ دوسری اب باتیں کہ حضرت ابراہیم یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، ان پہ توجہ دیجیے۔ مسئلے میں نے سنا دیے، اب ان باتوں پہ